بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام 50 سال عبادت، جو شہداء کے وصیت ناموں پر مشتمل ہے۔ چھٹا حصہ، 15ویں وصیت، ملائکہ سے ملاقات، شہید جلیل ملک پور۔ وہ بھی نوجوان ہی تھے کہ ساواک نے انہیں گرفتار کر لیا، کیونکہ انہوں نے اسکول میں چسپاں شاہ کی تصویر کو پھاڑ دیا تھا۔ انقلاب کامیاب ہوا تو شیراز چوک کے محلہ کوشک میں پہلے بسیجی مرکز کی بنیاد رکھی۔ جزابہ کے مارکے سے جنگی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ تمام مارکوں میں پیش رہے۔ اپنے 5 بھائیوں اور والد کو بھی محاذ پر لے گئے۔ جلیل ملک پور جاسوسی اور ریکی کے کاموں میں ایک عجوبہ تھے۔ کسی چیز سے خوف نہ کھاتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اکیلے ہی ریکی کے لیے نکل جاتے اور بہت سے معلومات لے کر پلٹتے۔ خدا کی ذات پر عجیب قسم کا توکل رکھتے تھے۔ خدا کی مدد سے ایسے کام انجام دے دیتے جنہیں دیکھ کر حیرت ہوتی۔ مارکہ فاؤ سے پہلے کے ایام میں ایک دن اپنے بھائی کے ساتھ نماز شب پڑھ رہے تھے۔ بعد میں انہوں نے لکھا تھا کہ اس نماز کے بعد انہوں نے خدا کے ملائکہ کو دیکھا تھا۔ فجر ڈویژن میں جاسوسی شعبے کے نائب تھے اور میکینیکل انجینئرنگ کے طالب علم۔ ایک عجیب ماجرا پیش آیا کہ جس کے سبب انہوں نے یونیورسٹی کو خیر آباد کہا اور اصلی یونیورسٹی میں چلے گئے۔ اپنے والد کے اصرار پر انہوں نے شادی بھی کی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا، میں نے فقط تکمیل دین کے لیے شادی کی ہے۔ میں 4 ماہ بعد شہید ہو جاؤں گا اور میری شہادت سے 6 ماہ بعد میرا بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام علی رکھنا۔ جلیل نے اپنی قبر کی جگہ تک کی نشاندہی کر دی تھی۔ ان کی کہی ہوئی بہت سی باتیں پوری ہوئیں۔ مارکہ کربلا 4 میں انہوں نے پوری ایک بٹالین کی جان بچائی اور خود شہید ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ان کا جسد مل گیا، مگر بغیر بیج کے۔ کوئی انہیں پہچان نہیں پا رہا تھا۔ طے پایا کہ گمنام شہداء کے ساتھ انہیں تہران بھیج دیا جائے، لیکن انہوں نے اپنے والد کو خواب میں آ کر بتایا کہ ان کا جسد کہاں ہے۔ جلیل زندہ ہیں کیونکہ قرآن شہداء کو زندہ کہتا ہے۔ مشکلات اور مصائب میں اپنے گھر والوں کے پاس موجود رہتے ہیں۔ علی ان کی تنہا یادگار ہے جس نے ان کے راستے کو جاری رکھنے کا مصمم ارادہ کر رکھا ہے۔ جلیل نے 1983 میں 20 سال کی عمر میں اپنا وصیت نامہ لکھ دیا تھا۔ اس کے بعض حصوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ جو خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ سب اس حقیقت کا ادراک نہیں کر پائیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر علی کو جہنم لے جانا چاہتے ہیں تو کون سی طاقت ہے جو مجھے جہنم جانے سے روک سکے؟ اگر مولا ایسا کہہ رہے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں جو اپنے بارے میں کچھ کہوں؟ تنہا راستہ جو میرے پاس ہے وہ یہی ہے کہ روز و شب اپنے آپ کو خاک پر پھینک دوں، یہاں تک کہ خدا ان بندوں کی نسبت میری طرف نظر کرم کر دے جو ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان کی برکت سے ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ عزیز بھائیوں، یہ تمہاری زبان جس طرح ذکر خدا کرتی ہے، الہی الف کہتی ہے، تو اس کے برعکس غلط چیزیں بھی کہہ سکتی ہے۔ لہٰذا میں ہوشیار رہنا چاہیے اور بیہودہ گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جس سے آپ کے بھائیوں کے دلوں میں انقلاب و محاذ سے لگاؤ کم ہونے لگتا ہے؟ آپ میں سے اکثر کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، لیکن وائے ہو ان پر جو بے سوچے سمجھے بولنے لگتے ہیں اور ایک لہجے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی ایسی غلط بات کہہ جاتے ہیں جس سے اسلام کو نقصان ہوتا ہے تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آج اسلام اور مسلمانوں کی عزت و آبرو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ عزیز بھائیوں،
قرآن کی تعلیمات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ قرآن نے ہمیں صبر و استقامت کی کتنی تلقین کی ہے، ہم صبر کیوں نہیں کرتے؟ ہم کربلا اور بیت المقدس کو کیسے آزاد کروا سکتے ہیں؟ اگر اسی حالت میں ہم آگے بڑھتے رہے تو بعید ہے کہ میں اور آپ خدا کی طرف سے بھیجی گئی آزمائش میں مبتلا ہیں۔ ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ جو ہم سے سبقت لے گئے وہ اپنے معشوق حقیقی سے ملاقات کے لیے چلے گئے، جبکہ ہم ابھی یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے ایسا کام ہرگز نہ کریں جس سے ہمارا دشمن خوش ہو، اس کے لیے راستہ نہ کھولیں کہ اس کی طرف سے کوئی بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے۔ دوستوں، دنیا کی نظریں ہم پہ لگی ہوئی ہیں۔ دنیا کے تمام مستضعفین ہماری طرف امید سے دیکھ رہے ہیں۔ شہداء کے والدین کربلا کا راستہ کھلنے کے منتظر ہیں۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ تمہارے پاس ان کے لیے کیا جواب ہے۔ ہمیں خون شہداء کا جواب دینا ہے۔ اس دشت اور ان ٹیلوں میں جہاں قدم قدم پر ہمارے دوستوں کی شہادت گاہیں ہیں، وہاں جب وہ کوئی بورڈ نصب کرتے تھے تو تم نے ضرور دیکھا ہوگا کہ کیا منظر بپا ہو جاتا تھا۔ کیسے جگرے والے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو محاذ پر بھیجا اور بازے تو ان کے جسد تک نہ دیکھ پائے۔ جنگ اتار چڑھاؤ کا نام ہے، اس میں فتح بھی ہوتی اور شکست بھی۔ البتہ ہماری شکست اس وقت ہوگی جب ہماری نفسانی خواہشات نے ہم پر غلبہ پا لیا۔ ہمیں دشمن کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہم اپنے ہونے والے نقصان کا شاید کبھی بھی ازالہ نہ کر پائیں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ لوگوں نے اس دن کے بارے میں کچھ سوچ رکھا ہے یا نہیں، جس دن یہ ظالم لوگ ہم پر اور ہماری عزتوں پر مسلط ہو جائیں اور ہم ان کی منتیں کرنے لگیں۔ اگر ایسا دن خدا نخواستہ آ جاتا ہے تو ہم کتنی بڑی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ البتہ خدا ہمیشہ شاہد و ناظر ہے اور ہم ہر روز آزمائش کی حالت میں ہیں۔ خدا نے فرمایا ہے، اللہ کسی قوم کا حال یقیناً اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کو برے حال سے دوچار کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں حل من یاسر ینصرنا کی فریاد بلند کی تھی۔ عزیز دوستوں، کیا تم نہیں کہتے تھے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے؟ اور آج امام کو تنہا چھوڑنے پر کبھی راضی نہ ہونا۔ ایسا موقع نہ آنے دو کہ کربلا کی ایک بار پھر تکرار ہو۔ بس ہمیں خود سازی شروع کرنا چاہیے، جہاد اکبر میں اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ پیش قدمی کرنا چاہیے۔ اور خدایا، اگر میرے اندر لیاقت ہے تو میری موت کو اپنی راہ میں شہادت سے بدل دے، اور اگر ہمارا زندہ رہنا اسلام کے لیے مفید ہے تو ہمیں زندگی عطا فرما تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اسلام کی خدمت کر سکیں۔ اے عظیم خالق کہ کائنات جس کی محتاج اور تو خود بے نیاز ہے، خدایا اگر میں گنہگار ہوں تو اے ستار العیوب، اے کاشف الکروب اور اے مقلب القلوب، تو میرے گناہوں سے درگزر فرما، مجھ کمزور پر رحم کر اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ ہمیں ایک لحظے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اور اے خبیث صدام، جان لے کہ جب تک اسلام و قرآن کے فرزند زندہ ہیں تو اس دنیا میں آسائش اور خوشی کا منہ بھی نہ دیکھ پائے گا۔ ہاں، گویا ہماری کامیابی کی خوشخبری آیا ہی چاہتی ہے۔ امام فرماتے ہیں، چاہے تم قتل کرو یا قتل ہو جاؤ، دونوں صورتوں میں کامیابی ہے۔ امام کا یہی فرمان ہمارے دلوں کو طاقت بخشتا ہے۔ اور خوشاں آنان کے بعشق خمینی، خوشاں آنان کے در ہنگامِ مرگ، خوشاں آنان کے از پیمانِ حق، خوشاں آنان کے با شوق فراوان،
شہادت را پذیرفتند و رفتند، به جایی گریه خندیدن و رفتند. شراب عشق نوشیدن و رفتند، حریم دوست بوسیدن و رفتند. خوشا نصیب ان لوگوں کا جنہوں نے عشق خمینی کے ساتھ شہادت کو قبول کیا اور چلے گئے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو موت کے وقت رونے کے بجائے ہنستے ہوئے گئے۔ کتنا اچھا مقدر ہے ان لوگوں کا جنہوں نے پیمانہ حق سے شراب عشق پی اور چلے گئے۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے وفور شوق سے دوست کے حریم کے بوسے لیے اور چل دیے۔ والسلام، جلیل ملک پور، 2 مئی 1983۔ جلیل کی دوسری تحریریں بھی بہت ہی جالب مطالب کی حامل ہیں۔ ایک بار انہوں نے لکھا تھا، پیارے بابا اور ماں، آپ کا ایک بیٹا تھا جو امانت کے طور پر کچھ دنوں کے لیے آپ کے پاس رہا تھا۔ اب وہ اپنے اصلی مالک کی طرف لوٹ کر چلا گیا ہے، تو آپ پریشان نہ ہونا۔ ہم اس جنگ میں کامیاب ہیں اور شکست نہیں کھائیں گے، لیکن جنگ کے بعد محتاط رہنا، ہوشیار رہنا کہ افواہوں اور پروپیگنڈوں کی جنگ میں ہم شکست نہ کھا جائیں۔ ابھی تو منافقین خاموش ہیں اور کونے کھدرے میں چپکے پڑے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ اپنے اپنے بلوں سے نکل کر سرگرم ہو جائیں گے اور منافقین کو کبھی بھی آگے نہ آنے دیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ راہ شہداء کو جاری رکھیں اور اپنے رہبر کی باتوں پر عمل کریں اور خط ولایت کے پیروکار بن کر رہیں۔ وصیت انسان کا عمل ہے، جو کچھ اسے دیکھنا چاہیے وہ دیکھتا ہے۔ زندگی معاملے کا میدان ہے، انسان ایک ہاتھ سے ایک چیز دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ایک چیز لے لیتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے دیا کیا ہے اور لیا کیا ہے۔ دنیا کا میدان معاملہ ایک 2 دھاری تلوار کی طرح ہے، جس کی ایک دھار انسان کی اپنی طرف رہتی ہے، جبکہ دوسری دھار اس کے مقابل کی طرف۔ اگر معاملہ درست ہو اور راہ خدا میں انجام دیا جائے تو ہمارے سامنے والے انسان کا راستہ کھل جائے گا، لیکن اگر معاملہ صحیح انجام نہ پائے تو یہی دھار ہماری طرف مڑ جائے گی اور ہماری زندگی کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ 16ویں وصیت، غیر مساوات، شہید احمد رضا احدی۔ ان کا تعلق ہمدان کے شہر نہاوند سے تھا۔ پڑھائی اور اسکول میں سب سے آگے تھے، جہاد میں دوسروں سے بڑھ کر تھے، لکھتے تھے اور اپنی سوچوں کو تحریر کا لبادہ پہناتے رہتے تھے۔ 1985 میں ہونے والے میڈیکل کے داخلہ امتحان میں پورے ملک سے پہلی پوزیشن حاصل کی، لیکن دنیا کی یونیورسٹی آخرت کی یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے انہیں نہ روک سکی۔ ان کی تحریروں میں سے ایک تحریر غیر مساوات کے عنوان سے ہے، جو اس زمانے کے حالات اور جنگ میں غیر جانبدار رہنے والے انسانوں کے بارے میں بحث کرتی ہے۔ غیر مساوات شہید احمد رضا کی آخری تحریر ہے، جو انہوں نے اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے لکھی تھی۔ انہوں نے معرکہ والفجر 8 میں جام شہادت نوش کیا۔ کون اس مساوات کو حل کر سکتا ہے؟ الجبرا میں استعمال ہونے والی اصطلاح غیر مساوات کی طرف اشارہ ہے۔ کون جانتا ہے کہ مارٹر گولہ گرنے سے کتنے دل دہل کر رہ جاتے ہیں؟ کسے خبر ہے کہ جنگ یعنی جلنا، یعنی آگ، یعنی ہر جگہ سے کسی نئی جگہ کی طرف بھاگنا، یعنی یہ اضطراب کہ میرا بچہ کہاں ہے، میرا جوان کیا کر رہا ہے، میری بیٹی کا کیا ہوا۔ حقیقتاً ہم ان سوالات اور جوابات کے درمیان کہاں کھڑے ہیں؟ یونیورسٹی کی کون سی طالبہ ہے جو نہ جنگ کی تصاویر اور نہ ہی جنگ کی خبریں سننے کا حوصلہ رکھتی ہے؟ کیا سوسن گرد کی معصوم بچیوں کے واقعے سے باخبر ہے؟ شرم و حیا کے ان نمونوں کو کون یاد کرتا ہے جن کے پاکیزہ دامن بے شرموں نے آلودہ کر دیے؟
اور اپنے اجداد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہیں زندہ درگور کر دیا۔ یونیورسٹی کا کون سا طالب علم جانتا ہے کہ حویزہ کہاں ہے؟ کون حویزہ میں جنگ لڑتا رہا؟ کون وہاں مارا گیا اور وہیں دفن ہو گیا؟ کون ہے جو اس جملے کا معنی درک کر سکے؟ جسموں اور ٹینکوں کی جنگ۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹینکوں کے بارے میں جانتا ہی کون ہے؟ کیسے 120 مجاہد اور مظلوم طلباء کے سر ٹینکوں کے نیچے کچل کر رکھ دیے گئے؟ کیا تم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہو؟ دوشکا مشین گن کی قسم کی نالی سے ایک گولی 1000 میٹر کی رفتار سے سنسناتی ہوئی نکلتی ہے اور نکلتے ہی ایک حلق میں پیوست ہو جاتی ہے اور اسے سوراخ کرتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس حالت میں وہ سر کہاں گرتا ہے؟ کون سا گریبان پارا ہوتا ہے؟ کون سا بچہ خلوت میں جا کر آنسو بہاتا ہے؟ کون سا؟ کیا تم ہوتے تو ایسا کر سکتے؟ اگر نہیں تو اس مسئلے کو ذرا زیادہ دقت اور گہرائی سے سوچ کر حل کرنے کی کوشش کرو۔ آواز کی رفتار سے 1.5 گنا زیادہ رفتار کا حامل ایک ہوائی جہاز زمین سے فقط 10 میٹر بلند اڑتا ہوا آتا ہے اور مہران دہلران کی سڑک پر تیزی سے جانے والی ایک لینڈ کروزر گاڑی کو اپنے بم کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ تو کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ کون سا جسم آگ میں راکھ بن جائے گا اور کون سا سر اڑتا ہوا کہیں دور جا گرے گا؟ لوہے کے ان مسلے ہوئے ٹکڑوں میں پھنسے ہوئے ان اجسام کو تم کیسے باہر نکال پاؤ گے؟ کیسے انہیں غسل دیا جا سکے گا؟ ہم کیسے ہنسیں اور ان پیاروں کی نگاہوں کو فراموش کر دیں؟ ہم کیسے اس شہر میں بیٹھے رہ کر فقط اپنی تعلیم کی فکر کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے دروازے بند کر کے ایک چوہے کی طرح کتابوں کے پرانے کلمات میں بل بنا کر گھس جائیں؟ تم کون سے مسئلے کو حل کرتے ہو؟ کس امتحان کے لیے پڑھائی کرتے ہو؟ کس امید پر سانس لیتے ہو؟ اپنے بستے اور فائل کو کن چیزوں سے بھر رہے ہو؟ خیال سے، کتاب سے، ڈاکٹر کے جگمگاتے ہوئے خطاب سے، یا اس چوئنگم سے جو تمہاری ماں ہر روز تمہارے بستے میں ڈال دیتی ہے؟ کون سا اضطراب تمہاری جان کھائے جا رہا ہے؟ بس کا دیر سے پہنچنا، کلاس میں دیر ہو جانا، نمبر نہ لے سکنا۔ تم نے اپنے دل کو کن چیزوں سے وابستہ کر لیا ہے؟ ڈگری سے، گاڑی سے، یا ڈاکٹریٹ سے بھی اوپر کی کسی ڈگری کے حصول سے؟ صفائی ندارد ارسطو شدن، خوشا پر کشیدن پرستو شدن۔ ارسطو ہونے میں کوئی لذت نہیں، کیا ہی اچھا ہے اڑان بھرنا اور ابابیل ہونا۔ اے طالب علم دوست، تجھے اس چیز سے کیا لینا دینا کہ تمہارے ہمسائے میں کوئی خاندان اپنے عزیز کی شہادت کا داغ دیکھ چکا ہے یا کوئی جوان خاک میں لت پت ہو چکا ہے؟ اے طالب علم بہن، تجھے کیا غرض کہ سوسن گرد کی بہنیں آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی ہیں اور انہیں زندہ درگور کر دیا گیا ہے؟ تم کچھ بھی نہیں جانتی تھیں، یقیناً کچھ بھی تو نہیں۔ کیا تم اپنے بچے کی خوش زبان کو تر کرنے کے لیے ایسی جگہ پر پانی کی تلاش میں مارے مارے پھرے ہو جہاں قارون، دجلہ اور فرات آپس میں ملتے ہیں، اور جب تم مشکلوں سے ایک قطرہ پانی کو لے کر ہزاروں امیدیں دل میں لیے اس بچے کے سرہانے پہنچے تاکہ اسے سیراب کر سکو، تو دیکھا اب وہ بچہ پانی پینے کے مرحلے سے گزر چکا ہے۔ لیکن اگر تم قاسم نہیں ہو، علی اکبر نہیں ہو، جعفر و عبداللہ بھی نہیں ہو، تو کم از کم حرملہ تو نہ بنو، کیونکہ خدا نے حسین علیہ السلام کے ہدیے کو قبول کر لیا اور علی اکبر و علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے نہ کیا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ خون روز قیامت حرملہ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ یا علی مدد۔ شہید اہدی کا وصیت نامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بس ایک ہی گزارش ہے کہ امام کے حکم کو ضائع نہ ہونے دینا، بس یہی۔ تقریباً 1 ماہ کے روزے مجھ پر قرض ہیں، وہ رکھ دینا، اور سب سے میرے لیے معذرت خواہی کرنا، والسلام۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ادنیٰ ترین سپاہی احمد رضا احدی۔ 17ویں وصیت۔ 30 ماہ اور شہید عبداللہ میسمی۔ 1955 میں اصفہان میں آنکھ کھولی۔ نوجوانی ہی میں دینی تعلیم کے حصول کے لیے حوزہ علمیہ اصفہان میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد قم آ گئے۔ یہاں عظیم شہید ردانی پور کے ہم حجرہ ٹھہرے۔ یہی اس بات کا سبب بنا کہ یہ بھی انقلابیوں میں شامل ہو گئے۔ شاہ کی آمرانہ حکومت سے ٹکراؤ کی وجہ سے تہران کے زندان قصر میں انہیں قید کر دیا گیا۔ انہیں زیادہ سے زیادہ اذیت دینے کے لیے ایک کمیونسٹ کو بھی ان کی کوٹری میں ڈال دیا گیا۔ آزاد ہونے کے بعد جنگ و تبلیغ کے لیے شہر کرد چلے گئے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ انہوں نے شادی بھی کی، مگر بقول ان کے اپنے محاذ ہی ان کی زندگی تھی۔ وہ محاذ پر پوری نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ میرا وطن ہے۔ وہ خاتم الانبیاء کمانڈ سینٹر میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نمائندے بھی تھے۔ ان کی نماز جماعت کافی معروف تھی۔ وہ کبھی بھی نماز جماعت کو طولانی نہیں کرتے تھے، مگر فرادہ نماز میں ان کے سجدے کافی طولانی ہوتے اور گریہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اپنے آخری دنوں میں کہا کرتے تھے، میں اپنے آپ کو اچھا نہیں جانتا، میں تھک چکا ہوں۔ شہداء کی محافل میں بے حساب تقریریں کر چکا ہوں۔ جب سے محاذ پر آیا ہوں تو مہینوں کو شمار کر رہا ہوں۔ جب 30 ماہ پورے ہو جائیں گے تو اس کی تنخواہ خدا سے لوں گا۔ شہادت پر جانے سے پہلے انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت پڑھی۔ معرکہ کربلا 5 کے دوران وضو کرنے کے لیے مورچے سے باہر آئے تو پھر پلٹ کر نہ آ سکے۔ زخمی ہوئے تو انہیں ہسپتال لے جایا گیا، مگر جاں بر نہ ہو سکے، اور کچھ دن بعد 1 فروری 1987 کو شہادت سے ہمکنار ہو گئے۔ جس دن وہ شہید ہوئے اس دن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن تھا، اور اس دن ان کی اس بات کو 30 مہینے پورے ہو چکے تھے کہ میں اپنی 30 مہینوں کی تنخواہ خدا سے وصول کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ خدا نے مجھے توفیق عنایت فرمائی کہ 7 مارچ 1982 کی رات، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام میں اس وصیت نامے کو لکھ رہا ہوں۔ خدایا، تو خود گواہ ہے کہ اس وقت جب کہ میں تیری بارگاہ وحدانیت میں یہ الفاظ لکھ رہا ہوں، سخت شرمندہ اور شرمسار ہوں، کیونکہ میں تیرے بندوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ حق کے محاذوں پر باطل کے خلاف جنگ لڑتے ہیں اور اپنے مورچوں میں بیٹھ کر اپنی وصیتیں لکھتی ہیں۔ خدایا، میرا دل اس بات پر کڑتا رہتا ہے کہ میں کیوں زمین سے چپک کر بیٹھ گیا ہوں۔ خدایا، اگر میں بیچارہ اسی لمحے مر جاؤں تو کل روز قیامت ان جوانوں کے سامنے اپنا سر نہ اٹھا پاؤں گا جو دنیا کی عیش و عشرت کو ٹھوکر مار کر تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں۔ اے میرے عظیم بابا، میری مہربان ماں، بہنوں، بھائیوں اور وہ تمام لوگ کہ جن کے ساتھ میں دنیا میں مانوس رہا ہوں، سب سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہو، کیونکہ میں روسیہ اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ تم نہیں جانتے کہ خدا نے مجھ پر کتنا لطف کیا اور میرے گناہوں کو تم سب سے پوشیدہ رکھا۔ پوری زندگی میں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچایا اور میرا خون جلایا وہ میرے اندر اخلاص کا نہ ہونا تھا۔ اب نہیں جانتا کہ خدا کی بارگاہ میں اپنا کون سا عمل لے کر جاؤں۔ دوسری چیز جس نے میری زندگی کو ناکامیوں کے دلدل میں دھکیلا اور میں بہت سی نعمتوں سے فیضیاب نہ ہو سکا، وہ میری بدنظمی تھی کہ میں ہر کام میں ہاتھ ڈال دیتا اور کسی کو بھی پائے تکمیل تک نہ پہنچاتا،
یہی وجہ ہے کہ میرا دامن نیکیوں سے خالی ہے۔ تیسری چیز جس نے میرا پتہ آپ کیے رکھا اور دنیا ہی میں مجھے ہلکان کیے رکھا کہ کل قیامت کو میرا کیا حشر ہوگا، وہ تھی غیبت کرنا۔ خدا کرے کہ آپ کی دعاؤں کے صدقے میں خدا ان تمام لوگوں کو ہم سے راضی کر دے جن کا ہماری گردن پر کوئی نہ کوئی حق رہتا ہے۔ بابا، مجھے وہ لمحات کبھی نہیں بھول سکتے جب آپ قصر جیل کی سلاخوں کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، خدایا میں اپنے اس بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی رہنا۔ آپ کی ان باتوں نے مجھے کتنا آسودہ کر دیا تھا۔ میری ماں، آپ وہ ماں ہیں کہ آپ نے جیل میں مجھ سے پہلی ہی ملاقات کے وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہا والا جذبہ دکھایا تھا۔ آپ نے کہا تھا، میرے بیٹے پریشان نہ ہونا، تم امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کے سپاہی ہو، اپنے درس اچھی طرح پڑھتے رہو۔ آپ نے ان باتوں سے مجھے ہولناک گرداب سے اطمینان کے ساحل پر پہنچا دیا تھا۔ اب اگر آپ کا یہ حقیر بیٹا اپنا سفید چہرہ لیے فاتحانہ انداز میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جان لیں کہ اسی دعا کے مستجاب ہونے کا ثمر ہوگا جو آپ نے اپنی شادی کے پہلے سال ایک صالح فرزند کے لیے کی تھی۔ اب خدا نے اس صالح فرزند کو آپ سے قبول کر لیا ہے۔ اے میری بہنوں، اپنی اولاد کی حب اہل بیت علیہم السلام پر تربیت کرو، انہیں ولایت فقیہ سے آشنا کرو۔ تم جانتی ہو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے سپرد کیا اور امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف نے ہمیں فقہا کے حوالے کیا ہے۔ کہیں ایسا قدم نہ اٹھا بیٹھنا جو مرجع تقلید کے راستے سے ہٹ کر ہو، کیونکہ اس صورت میں خدا کے حضور تمہارے پاس کوئی دلیل و حجت باقی نہیں رہے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، اس بات کو کبھی فراموش نہ کرو کہ تم امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کے سپاہی ہو۔ تمہارا یہ بھائی تو اس عظیم سعادت کی لیاقت نہ رکھتا تھا، مگر تم سے امید ہے کہ تم امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب و انصار میں سے شمار ہوگے۔ کوشش کرو کہ تقوی الہی اختیار کرتے ہوئے اہل بیت علیہم السلام کے سرچشمے سے استفادہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو سیاسی گروہوں میں بٹ جاؤ اور علم و علماء کی معنویت اور روحانیت سے ہاتھ دھو بیٹھو اور اچانک تمہیں معلوم ہو کہ سوائے لباس کے تمہارے اندر علماء والی کوئی خوبی باقی نہ رہی۔ ادھر ادھر نہ جھانکو، فقط نائب امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کی طرف اپنی نگاہ رکھو تاکہ کسی دھوکے کا شکار نہ ہو جاؤ، غیبتوں اور تہمتوں کے گرداب میں نہ گر جانا۔ خدا گواہ ہے کہ بدگوئیاں ایمان کو کھا جاتی ہیں اور انسان کے اندر سے معنویت اور روحانیت کو نکال باہر کرتی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ خدا کے ساتھ کی جانے والی مناجات کی لذت کو بھی ختم کر کے رکھ دیتی ہیں۔ میں اپنے تمام دوستوں سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، فقط 2 دوستوں سے التماس کرتا ہوں کہ وہ میری قبر پر زیادہ آیا کریں، ایک آغا مصطفیٰ ردانی پور اور دوسرے کتاب فصول کے مصنف سید مرتضیٰ۔ میری جانب سے سید احمد حجازی کی قبر پر بھی جائیں اور شب جمعہ مرحوم علامہ مجلسی کی زیارت کو بھی فراموش نہ کریں۔ آغا مطہری کی قبر کی زیارت انسان کو علم و حکمت، آغا مدنی کی زیارت تقوی و زہد اور آغا بہشتی کے مرقد کی زیارت سوز و گداز عطا کرتی ہے۔ ان قبور کی زیارت کبھی نہ بھولیں۔ خدایا ہمیں امام زمانہ کے مددگاروں میں سے شمار فرما۔ خدایا ہمیں شہداء کے ساتھ ملحق فرما۔ پروردگارا ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ خدایا ہمارے والدین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارا محبت اہل بیت کو ہم سے اور ہمارے بچوں سے سلب نہ فرما۔ افسوس کی عمری پہ اغیار دویدیم، سرمایہ ز کف رفت و تجارت نہ نمودیم، از یار بماندیم و به مقصد نہ رسیدیم، جز حسرت و اندوہ متاعی نہ خریدیم۔ افسوس کہ ہم ساری عمر غیروں کے پیچھے بھاگتے رہے، اپنے دوست سے بچھڑ گئے اور مقصد تک نہ پہنچ سکے۔
سرمایہ ہمارے ہاتھوں سے جاتا رہا اور ہم نے تجارت نہیں کی، سوائے حسرت و اندوہ کے کچھ بھی نہ خریدا۔ والسلام۔ یہاں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔